کوئی کہتا ہے میں شیخ سعدی کا فین ہوں، شیرازی کا فین ہوں کہ ان کی شعر و شاعری اور پند و نصاحِ کمال۔ کوئی کہتا ہے میں علامہ اقبال کا فین ہوں کہ ان کی شاعری کمال۔ کوئی کہتا ہے میں سقراط کا، جالینوس کا فین ہوں کہ ان کی حکمت کمال ہے۔ کوئی کہتا ہے میں قربان جاؤں صدیق کی صداقت پر، عمر کی عدالت پر، عثمان کی شرافت پر، علی کی شجاعت پر، حسین کی سعادت پر اور شہادت پر۔ تو اگر ان سب کے اندر جو کمالات ہیں یہ تو کرنیں ہیں اسی سراج منیر کی، یہ تو برانچیں ہیں، یہ تو شاخیں ہیں اسی دارالعلوم کی، یہ برانچیں ہیں اسی یونیورسٹی کی جس سے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ساری کائنات کو دودھ کہوں تو محمد اس کا مکھن ہے، اگر ساری کائنات کو پھول کہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوشبو ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام کمالات کا مجموعہ ہے، سارے کمالات آ گئے۔ شاعر کہتا ہے، بلکہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے کہا کہ سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ کہ ساری کائنات کے اندر جتنے بھی کمالات ہیں وہ سب اللہ نے اپنے محبوب کے اندر رکھ دی۔ باقی لوگوں کو جو ملا اس میں سے کچھ چیزیں ملی، دو چار چیزیں کسی کو مل گئی، دو چار چیزیں کسی اور کو مل گئی، لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولتا ہوا قرآن یہ وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر، سراپا کمالات بن کر تشریف لائے۔ تیری تصویر معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا۔ یعنی آپ کی ذات کو تمام کمالات کا مجموعہ، تمام معجزات کا مجموعہ بنایا۔ باقی نبی معجزہ لے کر تشریف لائے، لیکن محمد عربی معجزہ بن کر تشریف لائے۔ باقی نبی معجزہ لے کر آئے، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ملا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا معجزہ کہ سر سے لے کے پاؤں تک ہر عضو سے معجزہ ظاہر ہوا۔ نبی کا بال معجزہ، قال معجزہ، حال معجزہ، چال معجزہ، ہر چیز معجزہ۔ بال معجزہ اس لیے ہو گیا کہ حضرت خالد بن ولید نے نبی کے بال کو ہیلمٹ میں رکھا، ساری زندگی جو ہے فتح و کامرانی، فتح و کامیابی حضرت خالد بن ولید کے قدموں کو چومتی رہی۔ نبی کے ناخن معجزہ، حضرت امیر معاویہ نے برکت کے طور پہ اپنے پاس میں نبی کا ناخن رکھا ہوا تھا، تو ساری زندگی فہم و فراست امیر معاویہ کی غلامی کرتی ہے۔ کسی بھی عضو کو دیکھ لیں، محدثین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 1000 سے زیادہ معجزات نمودار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اعضاء سے۔ ہاتھ سے الگ معجزہ، نبی کی آنکھ معجزہ ہے، قرآن نے جس سے ما زاغ البصر کہا کہ یہ آنکھ بھٹکتی نہیں، اور معجزہ آنکھ اس لیے بن گئی کہ نماز پڑھا رہے، نماز پڑھانے کے سلام پھیرنے کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ رکوع میں اپنی کمر سیدھی رکھا کرو، یوں نہ سمجھو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ نبی کی نگاہ بھی معجزہ، نبی کی آنکھ بھی معجزہ، نبی کی ہاتھ بلکہ ہاتھوں کی انگلیاں تک معجزہ،
صلح حدیبیہ میں صحابہ نے شکایت کی کہ اللہ کا رسول پانی ختم ہو گیا. ابھی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن لاؤ. جب برتن لایا گیا تو نبی نے اپنا دست مبارک اس برتن پہ رکھا. نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. حضرت انس کہتے ہیں 300 آدمیوں نے پانی پیا اور ہم نے جانوروں کو بھی پلایا، جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے یہ وہ پانی تھا جو زمزم سے بھی بہتر تھا، کیونکہ زمزم اسماعیل کی ایڑی سے نکلا تھا اور جو محمد کی انگلیوں سے نکلا تھا اس پانی کی عظمت کا کیا ہے. 300 آدمیوں نے پانی پیا لیکن پانی بچ گیا. ایک اور موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، کسی صحابی نے آ کے کہا کہ پانی ختم ہو گیا. نبی نے اسی وضو کے لوٹے پہ ہاتھ رکھا اور پانی کے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. راوی کہتا ہے 1500 لوگوں نے پانی پیا پھر بھی پانی بچ گیا. یہ نبی کے معجزات، نبی کے کمالات، ہر چیز سے نبی کا قرینہ معجزہ، نبی کا مدینہ معجزہ، نبی کا پسینہ معجزہ. پسینہ معجزہ بن گیا، ہر قرینہ معجزہ بن گیا، مدینہ معجزہ بن گیا. اس لیے کہ مدینے میں دجال نہیں آئے گا، مدینے میں قیامت تک زلزلہ نہیں آئے گا. یہ نبی کے قدموں کی برکت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں آئے. یثرب بستی تھی یہودیوں کی، لیکن نبی کے قدم پڑے تو مدینہ منورہ بن گیا. معراج کے سفر میں بیت اللحم پہ قدم آئے تو باعزت بن گیا. کوہ طور پہ قدم آئے تو وہ بھی پروقار بن گیا. اور سدرا پہ معراج کے سفر میں سدرا پہ قدم آئے تو وہ بھی منتہا بن گیا. بیت معمور پہ قدم آئے تو بیت معمور فرشتوں کی آماج کیا بن گیا. یہ کمالات معجزات ہیں جو نبی کے ہر عضو سے صادر ہوئے. باقی نبیوں کو بھی ملا حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری. شاعر کہتا ہے باقی نبیوں کو بھی معجزہ ملا، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یوسف کو حسن ملا، عیسیٰ علیہ السلام کو دم ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا ملا. لیکن یہ ساری صفتیں وہ تنہا رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ ساری صفات آپ یکجا رکھتے ہیں. اگر یوسف حسین ہیں تو آپ حسینوں میں احسن ہیں، اگر یوسف جمیل ہیں تو آپ جمیلوں میں اجمل ہیں. اگر عیسیٰ کے کہنے پہ صاحب قبر بول پڑے، آپ کے اشارے پہ کنکر بول پڑے. اگر موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا سمندر 2 ٹکڑے ہو گیا، محمد عربی نے دھرتی پہ کھڑے ہو کے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. تو نبی کی ذات سارے کمالات کا معجزہ ہے. سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی بھی نہیں مگر 2 4. اور ہمارے پڑوس کے خطیب نوجوان، انہوں نے شعر کی ترمیم کی ہے کہ سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ سے ہیں. یعنی جس کو بھی جو ملا وہ تیرے صدقے میں ملا، وہ تیری وجہ سے ملا. کسی نے کہا نا آپ اگر مقصود نہ ہوتے، کون و مقام موجود نہ ہوتے، مسجود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی ربیع الاول کی تقریباً 28 تاریخ ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی کا ذکر کیا اور پھر چھٹی. نبی کیا ذکر پورے سال بھی کرتے رہو تو حق ادا نہیں ہوگا. نہ ان کے حسن کا کوئی انتہا، نہ ان کے کمالات کی کوئی انتہا. نبی کی زندگی ہی تو قرآن کی تفسیر ہے. قرآن نے جو بات شارٹ کٹ کہی ہے اس کی تفصیل نبی کی زندگی میں ملے. قرآن تو اتنا ہی کہے گا نماز پڑھو، نماز قائم کرو. کیسے پڑھیں، رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں، رکوع میں کیا پڑھیں، سجدے میں کیا پڑھیں، یہ قرآن تھوڑی بتائے گا. یہ محمد عربی کی سیرت بتائے گی. تو نبی کی سیرت ہی تو پورے قرآن کی تفسیر ہے.
امی عائشہ سے پوچھا گیا نا، ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے اوصاف بتائیں، ان کے اخلاق بتائیں، ان کا کیریئر کیا تھا، ان کے کریکٹر کیا تھے. کہنے لگی قرآن نہیں پڑھتے. یہ جواب دیا تھا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے. صحابہ نے عرض کیا امی جان قرآن تو ہم صبح شام پڑھتے ہیں. فرمانے لگی سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے. کان خلقہ القرآن، یہ امی عائشہ کا جملہ ہے کہ سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے. اور پھر قرآن نے جو نبی کا حسن بیان کیا وہ بھی کمال ہے، اور نبی کا جو مرتبہ قرآن نے بتایا آخری حد تک لے گیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بس بات ختم ہو گئی. اللہ نے کہہ دیا میرے محبوب میں آپ کے ذکر کو بلند کروں گا. اللہ کتنا بلند ہے، وہ کہہ دے کہ میں بلند کروں گا، پھر اس بلندی کی کوئی انتہا نہیں ہو. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں اللہ کا نام ہے وہاں مصطفیٰ کا نام. کلمے میں آپ اللہ کا نام تو کلمے میں مصطفیٰ محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بچے کو مکتب بھیجیں کلمہ سکھایا جائے گا، کلمے میں نبی کا نام. مسجد آ جاؤ اذان ہوگی، اذان میں نبی کا نام. پھر جماعت کھڑی ہونے سے پہلے تکبیر لگے گی، تکبیر میں نبی کا نام. پھر ہم نماز پڑھیں گے تو سلام پھیرنے سے پہلے درود پڑھیں گے، درود میں نبی کا نام. ہر جگہ آپ چلے جائیں، قرآن کھولیں تو نبی کا نام، توریت کھولیں تو نبی کا نام، انجیل کھولیں تو نبی کا نام، زبور کھولیں تو نبی کا نام. بیت المقدس چلے جائیں نبی کی عظمت کا ڈنکا ہے، بیت اللہ چلے جائیں نبی کی عظمت کا ڈنکا ہے، اور مدینہ چلے جائیں مسجد نبوی کے پہلو میں نبی کے روضے پہ خدا کی رحمت برستی ہوئی نظر آئی. نور جگمگ روشن محسوس ہوگا، خوشبو محسوس ہوگی. یہ عظمت کو ورفعنا لک ذکرک، انداز دیکھیے اس نے کتنا کا لفظ استعمال کیا ہر جگہ. یوں لگتا ہے جب قرآن پڑھتے ہیں کہ ساری کائنات میں بس تیرا محبوب ایک ہی ہے کہ تو کہہ رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا ووجدک عائلا الم نشرح لک صدرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا آتیناک. یہ کہہ یوں لگتا ہے یا اللہ کہ صرف تیرا ایک ہی محبوب ہے جو کہہ رہا ہے کہ تو اللہ نے جواب دیا وہ وقت بھی یاد کرو جب ساری کائنات کہہ رہی تھی. کوئی کہہ رہا تھا 3 خدا ہے، کوئی کہہ رہا تھا جو ہے دھرتی آسمان جو ہے میاں بیوی ہیں، کوئی کہہ رہا تھا ہم سورج کے اوتار ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم چاند کے بیٹے ہیں، سورج کے بیٹے ہیں. ساری کائنات جب ضلالت میں تھی تو میرا محبوب ایک ہی تو تھا جو کہہ رہا تھا سبحانک وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس نے بھی تو کہا ہے نا کہ اس نے جب کہہ دیا اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، جب اس نے کہہ دیا کہ معبود تو ہے تو پھر میں نے کہا محبوب تو ہے. جب اس نے کہا کہ معبود تو ہے تو پھر میں نے کہا محبوب تو ہے. یہ انداز ہے اس کا قرآن. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے. دعا کر رہے. اللہ نے کہا فرعون کو دعوت دینی ہے. اس سے پہلے دعائیں کی ہیں اللہ میرے بھائی کو نبی بنا، ہارون علیہ السلام کو، زبان بڑی اچھی ہے ان کی، اور میرا سینہ کھول دے. رب اشرح لی صدری وہاں مانگا جا رہا ہے. یہاں دیکھیے نا الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ وہاں تو یوں کہا جا رہا تھا میرا سینہ کھول دے، یہاں یوں کہا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ قیامت کے دن رسوا مت کرنا، یا اللہ قیامت کے دن رسوا مت کرنا. اور 28ویں پارے میں اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں قیامت کے دن نہ تو میرے محبوب کو رسوا ہونے دوں گا اور نہ میرے محبوب کے صحابہ کو رسوا ہونے دوں گا. یہ انداز
لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کی سواری ہواؤں میں اڑتی ہوئی نظر آئی۔ ان کا تخت تھا جس کے اوپر 6 لاکھ کرسیاں آتی تھی، وہ ہوا کے دوش پہ چلتی تھی اور سیکنڈوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک منٹوں میں چلی جاتی تھی۔ دنیا بڑی حیران ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت۔ ایک بات اور یاد آئی کہ ایک آدمی نے دیکھ لیا جو تسبیح پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھا سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کے تخت کی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بات سن لی، ہوا کو حکم دیا کہ میرے تخت کو یہیں اتار دو۔ جب تخت اتارا گیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا، اس آدمی سے پوچھا، اس صوفی صاحب سے پوچھا، تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا شان ہے سلیمان کے تخت کی۔ کہا یہ شان کچھ نہیں، تو نے کیا کہا، پڑھ رہا کیا تھا؟ کہا میں یہی پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا تو نے جو سبحان اللہ کہا ہے یہ سلیمان کے تخت سے بھی بڑا ہے، کیونکہ سلیمان کا تخت ایک دن مٹ جائے گا اور یہ سبحان اللہ ہمیشہ رہے گا۔ تو لیکن دنیا حیران ہوئی، لیکن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، دیکھیے میرے محبوب میں تیرا ذکر بلند کر دوں گا۔ اب محبوب کی سواری کو کہاں پہنچایا ہے؟ وہاں پہنچایا جہاں کسی کا خیال ہی بڑی مشکل سے پہنچے، وہاں پہنچایا جہاں جبریل بھی نہ پہنچ پائے۔ تو وَرَفَعْنَا، نبی کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے تمام معجزات کا اور تمام کمالات کا مجموعہ بنایا ہے کہ انسان کمال دیکھتا ہے، شیدائی ہوتا ہے کسی کے کمال کو دیکھ کے، ہنر دیکھتا ہے، نوجوان بیٹھے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں، منگیتر میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا کتنی پڑھی لکھی ہے، کیا کمپیوٹر جانتی ہے، سلائی مشین جانتی ہے، کتنی پاس کی ہوئی ہے۔ پاس تو کرے گا، لیکن بہرحال انسان دیکھتا ہے ہنر کو، کمال کو۔ تو انسان کے مزاج کے مطابق اللہ نے اپنے محبوب کے اندر سارے کمالات رکھ دیے، سارے معجزات رکھ دیے کہ ایک عضو سے معجزات ظاہر ہوئے، ایک عضو سے نبی کے ہاتھوں سے ایسی برکتیں ظاہر ہوئی کہ حضرت طلحہ اور حضرت جابر کے کھانوں پہ جب ہاتھ اٹھے تو معمولی سا اناج تھا، لیکن سینکڑوں آدمیوں کو کافی ہو گیا۔ کھجوروں پہ ہاتھ اٹھے حضرت جابر کی کھجوروں پہ تو قرضے اتر گئے۔ تو نبی کے پاؤں سے لے کر، پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ایک عضو سے جو ہے معجزات کا اظہار کیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو صرف 12 ربیع الاول کو نبی کا ذکر کر کے اور پھر چھٹی۔ احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مرسل فخر دو عالم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، جسم مزکا روح منور قلب مجلا نور معطر، قبلہ نمائے سجدہ گزاراں شعلہ سینہ جلوہ فاراں صبح بہاراں، جس کا مقدم صلی اللہ علیہ وسلم، حسن سراپا خلق مجسم، جس پہ گواہ قرآن مکرم، خلق میں سب کے یکساں ہمدم صلی اللہ علیہ وسلم، خلق خدا کا رائی آخر، دین خدا کا دائی آخر، جس کی دعوت اسلم تسلم صلی اللہ علیہ وسلم، آئینہ الطاف الہی رحمت جس کی لامتناہی، جس کی ہدایت ارحم ترحم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر مقصود نہ ہوتے کون و مکان موجود نہ ہوتے، اور مسجود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے فضائل جتنے شمائل ممکن میں ہو سکتے تھے ممکن، حق نے کیے ان میں فراہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شرح علم نشرا سینہ، شرح علم نشرا وہ سینہ، در پہ تجلی کا وہ گنجینہ، جگمگ جگمگ چم 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، ایک خدا سے رشتہ جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، چھڑکی ان پر پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے گالی دی، راہ میں کانٹے بچھائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، چھڑکی ان پر پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، ستم کے عوض ان کو شفا دی، طعن سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات کا خلاصہ اور سارے معجزات کا اور ساری کرامات کا مجموعہ بنا کر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب میں بلند کر دوں گا۔ اب اللہ بلند کرے تو پھر اس کی کیا انتہا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو، جو اپنے بندے کو راتوں رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ آئے مسجد اقصیٰ کا ذکر بھی قرآن نے نام لے کے کیا ہے۔ مسجد اقصیٰ پہ جو آج جھگڑا ہو رہا ہے، مسجد اقصیٰ اور فلسطین اور غزہ پٹی، یہ فلسطینیوں کا آبائی وطن ہے، یہ زمینیں ان کی آبائی زمینیں ہیں۔ یہ اسرائیل جو ہے انٹرفیئر کیا گیا ہے، گھسایا گیا ہے اس سے بہت، کیونکہ یہ اتفاق ہے کہ تینوں اپنی برکتیں وہاں مانتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے قرآن نے کہا، جب اقصیٰ کیا ہے اقصیٰ، تو قرآن سے پوچھو کیا ہے اقصیٰ، مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا 3 مسجدیں ہیں جس کی طرف سفر کرنا چاہیے، ایک مسجد حرام جو مکے میں ہے حرم، ایک دوسرا مسجد نبوی جو مدینے میں ہے، اور تیسری مسجد اقصیٰ جو فلسطین میں ہے۔ آدمی اگر اسپیشل کسی مسجد کے لیے سفر کرے گا تو نبی نے فرمایا ان 3 مسجدوں کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ جس طرح حرم کے اندر ایک نماز پہ کئی گنا زیادہ ثواب مل جاتا ہے، تو اس طرح کی روایتیں مسجد اقصیٰ کے بارے میں بھی ہیں کہ ایک نماز پہ 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام جب اس کی تعمیر کر رہے تھے تو دعا بھی کر رہے تھے کہ اللہ تیرا قیامت تک آنے والا جو بھی بندہ اس مسجد میں نماز پڑھے اس کو گناہوں سے ایسے صاف کر دینا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ یہ فضائل ہیں، اس لیے سلام بھی کرتے ہیں۔ مسلمان ہو تو فلسطینیوں جیسے ہو۔ ہمارا تو عجیب حال ہے نا، بلی کرے میاؤں کہ اب میں کنے جاؤں، چھوڑا گاڑی پاچھی موڑ ہوئیو کہ نوڑیوں نکل گیو۔ ابھی ہم بھی مسلمان ہندوستان والے، نوڑیوں نکل گیو اب گاڑی پاچھی موڑ، وہ بھی مسلمان ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کی لاشوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کٹتا دیکھنا، اور پھر بھی جو ہے اپنے عزم میں ذرا برابر فرق نہ آنا۔ کہتے تم نے ہزاروں کی تعداد میں ہمیں مارا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہمیں مار لو، لیکن ہم مسجد اقصیٰ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کا آبائی وطن ہے۔ آبائی زمینوں سے کسی کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان اپنی جان دے دیتا ہے لیکن اپنی آبائی زمین نہیں چھوڑتا۔ امریکہ کو گھٹنے افغانستان کے سامنے اسی لیے ٹیکنے پڑے تھے کہ ان کی آبائی زمینیں تھی اور وہ اپنی سپر پاور طاقتوں اور ہتھیاروں کے ساتھ آیا تھا، لیکن جب بات ہوئی مسقط کے اندر، عمان کے اندر سارے جمع ہوئے، امریکہ تھوڑی اونچے لہجے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ہم جو اپنی نیٹو فوج نہیں ہٹائیں گے، تو کہا کہ 20 سال اور لڑیں، اگر نہیں ہٹانی ہے تو زندگیاں کھپا دیں گے، اپنی آبائی زمین نہیں چھوڑیں گے۔ وہاں تو صرف زمین کی بات تھی، یہاں مسلمانوں کے لیے اکثر نبیوں کے کعبے کی بات ہے کہ مسجد اقصیٰ اکثر نبیوں کا کعبہ رہا ہے، اس کو اتنی آسانی سے مسلمان نہیں چھوڑے گا۔ ہو جائیں بہت ساری کنٹریاں بے غیرت، کر لیں سمجھوتا امریکہ سے، ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں، لیکن اس دھرتی پہ انشاءاللہ ایسے مسلمان بھی رہیں گے جو غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر اپنا حق لے کے رہیں گے، چاہے جو ہے لاشوں پہ ہی
کیوں مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنی پڑے، لیکن فلسطین کے مسلمان اور بھی غیرت مند بہت سارے ہیں، ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ آج بھی ابابیل، وہ ابابیل جس نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی تھی، بڑے ہاتھیوں والے آئے تھے خدا کے گھر کو ڈھانے کے لیے، بتاتے ہیں محققین کہ انہی ابابیل کی نسل آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ خدا کو اگر ضرورت پڑی انہی ابابیل سے کام لے گا۔ امتحان تو صرف مسلمان کے ایمان کا ہے کہ تم جو ہے غیروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو یا اپنوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو۔ قرآن نے کہا الذی بارکنا حولہ، مسجد وہ ہے جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھ دی۔ کیا برکتیں؟ بہت سارے نبیوں کی قبریں ہیں وہاں پر، اور جو ہے آسمانی صحیفے ہیں وہاں پر، اور کئی نبیوں کا کعبہ رہا، بڑے بڑے نبیوں کا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اتنے بڑے بڑے پیغمبروں کا کعبہ رہا، بلکہ پیغمبروں کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ جو ہے نمازوں میں اپنا رخ بیت المقدس مسجد کی طرف کر کے کریے۔ تقریباً 16 مہینے تک یہ حکم جاری رہا۔ 16 مہینے تک نبی نے نمازیں پڑھی ہیں تو بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہے۔ یہ تو ان کی خواہش تھی کہ میرے جو ہے حضرت جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر جو ہے اسی کی طرف، کیونکہ انسان آبا کی طرف کھینچتا ہے، ان کے آبا یہاں تھے تو خواہش تھی۔ نماز کی نیت باندھتے ہوئے خیال آیا کہ مسجد اقصیٰ اللہ کا حکم ہے، ہمارے لیے وہ بھی قابل عزت ہے، لیکن تھوڑا سا خیال آیا کاش کہ کعبہ خانہ کعبہ ہوتا جو مکے میں ہے۔ بس یہ خیال آیا تھا، اللہ نے اتنی بھی دیر نہیں کی کہ میرا محبوب سلام پھیرے پھر حکم دوں۔ نماز کے دوران حکم آ گیا، میرے محبوب اگر تیرا دل کرتا ہے تو ابھی نماز کی حالت میں ہی اپنی صفوں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دو، جس کعبے پہ تو راضی اس کعبے پہ میں بھی راضی۔ لیکن 16 مہینے تک پڑھی، یہ ہمارا بھی کعبہ رہا ہے بیت الاقصی۔ اس لیے بھول ہے ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے کسی بھی حال میں، آپ کو معلوم ہے اسٹوڈنٹ بیٹے ہیں، یہ قرآن کا دعویٰ ہے قیامت تک یہودیوں کی حکومت نہیں آئے گی، یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ اس قرآن کی آیت کو انہوں نے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے 1947 اور 48 میں زمینیں خریدنا شروع کی، اور 1967 کے اندر جو ہے انہوں نے یہ عیسائیوں نے کیا ہے، سب عیسائیوں نے کیا ہے، اور جو ہے یہودیوں کو لا کے وہاں بٹھایا ہے۔ لیکن آج بھی سپورٹ جو ہے عیسائی کر رہے ہیں۔ اگر عیسائی اپنے ہاتھ ہٹا دے تو قرآن آج بھی سچا ہے، وہاں ان کا گاؤں بھی نہیں ہے کوئی ایسا یہودیوں کا جس پہ وہ حکومت کر سکے۔ تو عیسائی ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ہے اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا تیسری جنگ عظیم کی طرف جائے، لیکن مسلمان یہ اپنا حق نہیں چھوڑیں گے۔ خیر بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو کمالات دیے ہیں، جو معجزات دیے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا جو مجدہ سنایا ہے، تو اسی میں معراج کے سفر میں بلا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھ غور کرنے کی بات ہے، اللہ بلانا چاہتے ہیں اب عرش کے اوپر، لیکن سفر کا جو روٹ طے ہوا ہے وہ بھی قرآن سے پوچھو نا، کہ پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے، مسجد اقصیٰ سے اوپر اٹھایا ہے، تو مسجد حرام سے بھی تو اوپر مکہ سے بھی تو جا سکتے تھے، اوپر مدینے سے بھی جا سکتے تھے، لیکن ایسی کیا وہاں برکتیں ہیں، ایسی برکتیں ہیں جو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے جب اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کے سفر میں بلایا تو مسجد حرام سے راتوں رات اٹھایا، چچا زاد بہن کے گھر سو رہے تھے، ام ہانی کے گھر سو رہے تھے، وہاں سے جبریل چھت پھاڑ کے آیا تھا، کوئی دروازے سے نہیں آیا تھا۔ کہ چھت حکم کیوں تھا کہ سفر ہی سارا عجیب ہے، اس لیے راستے ہی عجیب اپنائے گئے ہیں یہاں پہ۔ اب جب آئے ہیں چھت پھاڑ کے آئے ہیں تب تو جبریل حکم کا پابند تھا، کچھ نہیں پوچھا، لیکن جب آ کے کھڑا ہوا ہے تب ہاتھ دست بستہ عرض کرتا ہے لا العالمین تیرا محبوب تو سو رہا ہے، کیسے جگاؤں؟ حالانکہ کچی نیند میں تھے، روایتوں میں ہے کہ کچی نیند میں تھے، نہ بندہ پورا سوتا ہے نہ پورا جاگتا ہے، اس عالم میں تھے کہ جبریل عرض کرتا ہے الہ العالمین تیرا محبوب تو سو رہا ہے، کیسے جگاؤں؟
کیا انہیں آواز دے کے پکار لوں، یا محمد کہہ دوں، یا رسول اللہ کہہ دوں؟ کہا نہیں، میں نے قرآن کے 30 پاروں میں کہیں یا محمد نہیں کہا۔ جبریل تو یہ ادب کے خلاف ہے، مت کہنا۔ پھر کیا کہوں الہ العالمین، میں جو ہے ان کا بازو ہلا دوں؟ فرمایا بازو بھی نہیں ہلانا، یہ بھی ادب کے خلاف ہے، تو کیا کریں؟ فرمایا کسی کو اٹھانا ہو نا، آج بھی اسلام کا ادب یہی ہے، اس کے پاؤں ہلایا کرو۔ ڈاکٹروں نے اس بات کو مانا ہے، گہری نیند میں اگر آپ کسی کے بازو ہلاتے ہیں ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ ہل جائے۔ اس کے اٹھانے کا طریقہ یہ کہ اس سے پاؤں ہلاؤ، لیکن ہلانا بے ادبی ہو رہی تھی یہاں۔ فرمایا جبریل اپنے کافری ہونٹ رکھ محمد عربی کے پاؤں کے تلوے پر، بوسہ دے تلیوں کو، اور اس نے بوسہ دیا اور محمد عربی کی آنکھیں کھلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے۔ علماء نے لکھا جبریل نہیں اٹھا، وہاں سے لگا رہا کہ جبریل جو کرنا تھا وہ تو ہو گیا، مقصد پورا ہو گیا۔ محمد عربی جاگ گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے، تو کیوں نہیں اٹھا؟ کہنے لگا جنت بھی دیکھی ہے، نہ جنت کی گلیوں میں مزہ دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں وہ مزہ دیکھا، مزہ جو محمد کے پاؤں کی کلیوں میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پورا عجیب سفر تھا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے ہیں، وہاں سارے نبی آئے ہیں۔ برکتیں قرآن کیوں مانتا ہے؟ کیوں ہے مسجد اقصیٰ برکت کی جگہ؟ معراج کے سفر میں سارے نبی مسجد اقصیٰ میں آئے ہیں، آدم سے عیسیٰ تک۔ کتنے نبی ہیں؟ 1,24,000 تو مشہور قول ہے، آخری قول 12 لاکھ کا ہے۔ اتنے پیغمبر جتنے بھی دنیا میں آئے وہ سب اس دن اللہ نے انہیں مسجد اقصیٰ میں جمع کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری ہو رہی ہے، صفیں سج چکی ہیں، نبی اتر چکے ہیں، جبریل فرشتوں کا سردار حاضر خدمت ہے، بلکہ وہ تو سفر کا ساتھی ہے آج۔ اور جب آئے ہیں مسجد میں، اب کون نماز پڑھائے گا؟ نماز کون پڑھائے گا؟ کہ سارے انسانوں میں جو پہلا ہے آدم، وہ بھی کھڑے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے بھائی آدم کا حق ہے، پہلے وہ تو آگے بھی وہ۔ بہت بڑے پیغمبر کھڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کوئی دور میں باتیں کرتے ہیں تو مصلی پہ یہی باتیں کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے عجیب معجزات ہیں تو آج یہ کھڑے ہوں گے۔ جبریل نے کہا نہیں، آج اللہ کا حکم ہے، آدم سے عیسیٰ تک سارے مقتدی ہوں گے، محمد عربی امام ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شان دیکھنے اور نبی کو اس دن دیکھو، مسجد اقصیٰ میں سارے نبی مقتدی نظر آئے، محمد عربی امام نظر آیا۔ تو یہ برکتیں، اب برکتوں کا کوئی اندازہ ہے جہاں سارے انبیاء کے قدم پڑے ہوں، اور بہت سارے نبیوں کی وہاں قبریں ہیں، اور وہاں جو ہے بہت ساری آسمانی کتابیں اس علاقے میں اتاری گئی ہوں، بہت سارے نسخے اس علاقے میں اتارے گئے ہیں۔ جب بھی کوئی دنیا میں برکت اترتی ہے، سب سے پہلے بعض روایتوں نے کہا کہ بیت المقدس پہ اترتی ہے اور پھر وہاں سے پھیلائی جاتی ہے۔ اس لیے اس سفر میں بھی محمد عربی کو بیت المقدس سے اٹھایا گیا کہ برکتوں کا راستہ جو اوپر جاتا ہے وہ یہاں سے ہے، وہ یہاں سے ہے۔ اس لیے یہاں سے رف رف کی سواری لائی گئی تھی۔ وہ جو خچر جنت کا آیا تھا وہ تو یہیں مسجد اقصیٰ تک تھا۔ اب یہاں سے آگے جو رف رف جس سے کہتے ہیں، لفٹ لگی تھی، اگر میں دنیا آج کی بھاشا میں کہوں تو ایسی لفٹ لگی کہ ایک آنکھ پلک جھپکنے کے بعد پہلا آسمان آ گیا، نبیوں کو پہلے بھیج دیا گیا استقبال کے لیے۔ خیر پورا واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے معراج کا، مسجد اقصیٰ کی طرف اشارے کرنے مقصد ہے کہ قرآن نے اس کو برکتوں کی جگہ کیوں کہا۔ مسلمان کا ایسا کیا چیز ہے کہ جو ہے مسلمان اس کے لیے اپنی جانیں دے رہا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے آپ اگر باتیں سنیں، وہ کہتے ہیں ماں باپ کٹ جائیں، بھائی کٹ جائیں، بہنیں کٹ جائیں، گردنیں کٹ جائیں، لیکن ہم مسجد اقصیٰ کو نہیں چھوڑیں گے۔ مسلمان ایسے ہوں، اللہ نے انہیں ایمانی قوت سے نوازا ہے، تو ہم مسلمانوں زیادہ نہیں کر سکتے تو اتنا کر لیں۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کسی کمپنی کا کوئی پروڈکٹ ہو، اگر وہ پروڈکٹ یہودیوں کا ہے تو کبھی استعمال نہ کریں، یہودیوں کی مالی مدد کبھی نہ کریں۔ کفر بڑا کمزور ہوتا ہے، اگر آپ اس طرح کی مدد روک لیتے ہیں تو بڑا ڈھیلا ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں فلسطین کو کبھی نہ بھولا کریں۔ 70 سال سے اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، وہ بھی مائیں
ان کے بھی بچے ہیں، رشتے وہی ہیں جو ہم سب رکھتے ہیں، وہ بھی انسانی جذبات رکھتے ہیں، انہیں بھی بزنس کرنا آتا ہے، دکانیں ان کے بھی ہیں، لیکن کیا چیز ہے جس نے انہیں مجبور کیا ہوا ہے؟ یہ ایمانی طاقت ہے۔ تو کیا ہم مسلمانوں کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ اپنی نمازوں میں اس مظلوموں کے لیے دعا کیا کریں، مظلوموں کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہو جائے، اور جو ظالم ہیں ان جو ہے اللہ تعالیٰ اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو ہدایت دے، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے، تقدیر کی کتاب میں نہیں ہے، تو پھر اللہ انہیں رسوا کر دے، اللہ پھر انہیں ملیا میٹ کر دے۔ اپنی دعاؤں میں آج کل خاص جو حالات چل رہے ہیں فلسطین پر، اور خاص کر جو ہے سارے مسلمان کم سے کم جمعے کی نماز میں بڑے اہتمام کے ساتھ اور دل سے جو ہے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے اور مسجد اقصیٰ کے لیے ہم سب دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔